السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل، ریاض الحق ویلاگس۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل اور کل پیر کا دن اور صدر ٹرمپ کی جو حلف برداری ہے وہ ہوگی، وہ اس کی جو تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے جو ہے وہ کل شیئر کریں گے۔ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے حکومت جو کچھ کر رہی ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ غزہ کی جنگ بندی اور اس کے اوور آل جو سارا یہ ماحول تھا، اور پاکستان دنیا کی ہسٹری میں یہ پہلا ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ تھا، یعنی ایک پہلی نسل کشی تھی پوری دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں، جس کو ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھایا گیا۔ اور ظاہر ہے میں نے تقریباً، جیسے آپ ایک دو دفعہ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سال میں تقریباً امریکہ میں بھی رہا، اس دوران امریکی اداروں کو، نیو یارک ٹائمز سے لے کر ان سب اداروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ انہوں نے رپورٹنگ کیسے کی۔ تو ہم کوشش کریں گے آج غزہ کی جنگ بندی، مغربی میڈیا اور اوور آل مسلم دنیا کا رویہ اور اس کے حوالے سے وہ کیا تھا، تو آج اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ تو آج جو غزہ کی جو جنگ بندی ہے وہ ہو گئی ہے، اور 3 گھنٹے کی تاخیر سے ہوئی، اور اس دوران 3 گھنٹے کی تاخیر میں تقریباً 20 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل نے شہید کر دیے۔ اور قطر کے فارن منسٹر کا یہ کہنا کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ دسمبر 2023 میں، یعنی اکتوبر 2023 میں یہ جو ڈیل تھی، اکتوبر 2023 میں حملہ ہوا، فلسطینیوں نے اس پر حملہ کیا، اور اس کے بعد جو سارا معاملہ کیا، حماس کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے۔ لیکن دسمبر، اسی یعنی چند ماہ بعد دسمبر میں یہ ڈیل موجود تھی ٹیبل پہ۔ آج یعنی جو کچھ گھنٹے قبل جو سیز فائر ہوا ہے، جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ دسمبر 2023 میں ٹیبل پہ موجود تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیلی لابیز نے، اسرائیلی حکومت نے، اور اس میں سب سے زیادہ ظاہر ہے نتن یاہو نے، اور امریکی سارا جو نظام ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کس طرح اس جینوسائیڈ کا حصہ بنے۔ وہ تمام اسلحہ مہیا کیا، وہ تمام جو تباہ کن میزائلز تھے وہ سارا سسٹم ان کو پرووائڈ کیا، جس سے 46,000 کے قریب، 46,976 کچھ بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے 47,000 لوگ، 47,000 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً اس میں 15 سے 16,000، کچھ جگہوں پہ 19,000 کا فگر آتا ہے، بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی جو ہیلتھ منسٹری ہے، ظاہر حماس کی حکومت ہے، جس کو BBC، CNN وغیرہ سب حماس جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری کہتے رہے، حماس رن ہیلتھ منسٹری، حماس کی حکومت ہے وہاں پہ، لوگ حماس کے علاوہ کسی کو سننا نہیں چاہتے، اور آپ جو ہے خواہ مخواہ حماس کا نام لے رہے ہیں تاکہ جب نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، BBC وغیرہ میں جب یہ خبر چھپے تو لوگ یہ سمجھے اچھا یہ حماس کہہ رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کے پاس ان تمام لوگوں کے جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اور جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی کیا کیا عمریں ہیں، ان کے کیا کیا پتے ہیں، ان کے IDs، یہ سب کے سب جو ریکارڈ ہے وہ حماس کے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ بندی کا مطلب یہ ہوا کہ تمام لوگ غزہ میں واپس آ جائیں گے، جو شمالی غزہ ہے، سینٹرل غزہ ہے، اور جو جنوبی غزہ ہے، ان سب میں وہ واپس آ جائیں گے ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری جو مسلح افواج ہیں، IDF، اسرائیلی ڈیفنس فورسز، وہ سب کے سب جو ہے وہ واپس آ جائیں گی 2۔ اور اس کے بعد جو یرغمالی ہیں، جو تقریباً 33 کے قریب حماس کے پاس ہیں، کئی ایسے تھے کہ اسرائیلی حملوں میں مارے بھی گئے تھے، تو 33 جو یرغمالی ہیں ان میں سے کچھ کو رہا کیا جائے گا، جس میں 3 خواتین ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، بظاہر کہا جا رہا ہے حماس کی طرف سے، اور اکثر یہ ہوتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہ IDF میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں ان کو، کیونکہ اسرائیل کے قانون کے مطابق ہر ملک کا جو شہری ہے وہ ہائی اسکول تک جب پہنچتا ہے تو اسے ملٹری جو ٹریننگ ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس جنگ میں تو تقریباً جن شہریوں نے یا جن نوجوانوں نے حصہ لینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ بہرحال اگر یہ مسلم ملک میں ہوتا، کسی مسلم ملک میں، تو پتہ نہیں کیا ظلم و ستم اس کو کہا جاتا۔ بہرحال جنگ بندی کی یہ شرائط ہیں، اس کے تمام اسرائیلی جو 3 خواتین ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اس کے بدلے تقریباً 100 کے قریب جو فلسطینی ہیں، اور کچھ اس میں 3-4 جو ہے وہ حماس نے
جن کے نام دیے ہیں وہ ہوں گے, اور موسٹلی اس میں ایسے ہیں جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا, خواتین بھی ان میں شامل ہیں. اسرائیل کے جو 3 وزیر ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں, اور ان میں بن گویر بھی شامل ہیں جو بڑے ایک کرٹیکل تھے, نیشنل سیکیورٹی سے کے امور کو بھی دیکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نتنیاہو کی حکومت سے, کولیشن سے الگ ہو رہا ہوں, اور ان کی بنیادی وجہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ٹوٹل سرنڈر ہے. جب تک حماس کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا, فتح نہیں کیا جاتا, ختم نہیں کر دیا جاتا, تو تب تک جو ہے یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بہت بڑی شکست ہے. اب ان کو کیا کوئی بتائے کہ حماس جو ہے یہ کسی فورس کا نام تو چلیں بظاہر موجود ہے, لیکن حماس میں ایک فلسطینی, ہم واشنگٹن میں تھے پچھلے سال اکتوبر نومبر میں, اور میری ایک فلسطینی جو ایک وزیر تھیں وہاں پہ آئی ہوئی تھیں ایک ایونٹ پہ, ایک فیلوشپ کے ایونٹ پہ. تو ان سے میری بات ہوئی, تو ان سے میں نے 2-4 باتیں جو ہے وہ مدعا ڈسکس کیا کہ فلسطین والا معاملہ کیا ہے اور اس کی یہ حماس اور یہ سارا. تو انہوں نے کہا کہ حماس کیا, ہم سب اس کے حامی ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں, ہم تو پہلی تباہ و برباد ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیلی فورسز ہمارے ساتھ کر رہی ہیں, جو ظلم و ستم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد کیا ہم ان کے ہاتھ چومیں, کیا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور وہ مغربی مسلط زدہ کوئی حکومت آئے اور ہم ان کو ووٹ دیں سارا کچھ. ہم تو حماس کے ساتھ ہیں, بالکل اچھا کر رہے ہیں. تو بہرحال عوام کی جو اکثریت ہے 90%, 95%, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ حماس کی سپورٹ کرتی ہے, اور تو اس لیے ان کو ریکروٹمنٹ میں, ہائرنگ میں کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوتا. اب اس کی اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ٹرمپ کے جو ایک تھے پولیٹیکل ایڈ تھے وہ انہوں نے بھجوایا اور نتنیاہو پہ باقاعدہ طور پہ دباؤ ڈالا. اور ظاہر ہے ٹرمپ ایک قسم کا ابھی کل سے باقاعدہ طور پہ وہ اختیار حلف جب لے لیں گے تو امریکی صدر ہو جائیں گے, لیکن اس سے آخری کچھ دنوں میں بہت سی چیزوں کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں سارا کچھ. تو نتنیاہو کو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ جناب آپ کے لیے جو تھوڑا بہت وہ لیوریج آپ کو ملتا ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا, آپ کی مرضی ہے, ورنہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. یوکرین انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھی بھجوا دیا ہے. یوکرین کی جنگ بھی خاتمے کے قریب ہے, کیونکہ امریکہ اب ٹرمپ سے جتنے بھی بہت سے لوگ اس سے نفرت کریں یا جو کچھ کہیں, لیکن امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک امریکی صدر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے. پہلے بھی دیا تھا اور اب اس سے زیادہ دے گا, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مارا ہوا ہے, اور ہمارے ہاں عمران خان بھی ان کا مارا ہوا ہے. بہرحال جو صدر ٹرمپ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہے, کیونکہ وہ پینٹاگن کے نمائندے نہیں ہیں, کیونکہ وہ FBI اور CIA کے نمائندے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ان کے کچھ زیادہ بہتر تعلقات نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی اس کا کوئی جو ہے وہ اس طرح کا وہ لینا دینا اور یہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک امریکی صدر کے لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آتی ہے ان کو اپنے اس میں لیتی ہے. ہمارے ہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح کرتی ہے وہ تو بہت ننگ دھڑنگ طریقے سے, لیکن باہر جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب اور بڑا حیران کن ہے کہ جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مغرب میں خاص طور سے امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ جس طرح انفلوئنس کرتی ہے, جس طرح معاملات کو سنبھالتی ہے, وہ انتہائی حیران کن ہے. بہرحال اب آتے ہیں میڈیا کے رول پہ, اور میڈیا کے رول کا ہم بطور صحافی 15 سال پاکستان کے مختلف اخباروں میں موسٹلی انگریزی اخباروں میں کام کیا, بڑے اخباروں میں ڈان, ایکسپریس ٹریبیون میں, باہر جا کر بھی اچھے اداروں کے ساتھ انٹرنشپ بھی کی, اور وہاں جا کر جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز, اکانومسٹ, گارڈین, BBC اور اس جیسے جو فائنینشیل ٹائمز وغیرہ ہیں, یہ سب دفاتر دیکھیں. ان جگہوں پہ جانے کا موقع ملا, وہاں کے لوگوں سے, سیاستدانوں سے بات کرنے کا موقع ملا, اور میں نے اس سے زیادہ بڑی منافقت نہیں دیکھی کہ ہم بطور صحافی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بائی لائن نیو یارک ٹائمز میں چھپے, ہمیں وہاں سے جو ہے وہ ایک سپورٹ ملے تاکہ انٹرنیشنلائزیشن ہو ہماری رپورٹنگ کی. لیکن جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ انتہائی افسوسناک تھا کہ یہ سارا جو دور تھا تقریباً جو ٹائم لگا سارا پچھلے 2023 اکتوبر میں یہ حملہ سٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے 2024 سارا چلا, 2025 کا جنوری ختم ہونے کو ہے. اور اس دوران امریکی میڈیا کا اور مغربی میڈیا انکلوڈنگ جو برطانوی میڈیا وغیرہ ہیں وہ سب, میں مغرب میں ان سب کو شامل کروں گا, انتہائی افسوسناک رہا. اور اس میں BBC سے لے کر کیا جو ہے وہ کون سا ادارہ ہے جو شامل نہیں تھا, اور ہسپتالوں پہ حملے ہوں, اسکولوں پہ حملے ہوں, یوکرین پہ اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے اس کو ایک بالکل مختلف انداز میں رپورٹ کیا جاتا ہے. اور دوسرا پیسو وائس میں جو ہے وہ 24 کلڈ ان فریش غزہ اٹیکس,
اور اگر یہی حملہ یوکرین میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ رشین اٹیک لیوز 24 ڈیڈ ان اے ہاسپٹل یا ان اے پبلک پارکنگ یا پارک یا بلڈنگ یا کچھ طرح کی. تو جو وہ ایکٹیو میں لکھا جاتا ہے, یہاں پیسو میں لکھا جاتا ہے 24 غزنز کلڈ, اور اس طرح کی رپورٹنگ کی جاتی ہے. اور ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹس ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, پھر ہیگ میں جو انٹرنیشنل کرائمز کی جو کورٹ ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ پوری دنیا میں اس کے باقاعدہ طور پہ جینوسائڈ کا لفظ بھی جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یوز کیا, لیکن کسی مغربی ادارے نے, بی بی سی وغیرہ نے اس کو نہیں کیا, اور بڑا کنولیوٹیڈ قسم کا, میوٹیڈ قسم کا رسپانس جو تھا ان کی طرف سے تھا اس سارے معاملے پہ. اگین بے شمار مثالیں ہیں, اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہیں, لیکن اس سارے معاملے میں ایک میڈیا ہاؤس تھا جو کھڑا رہا. ٹی آر ٹی ظاہر ہے ابھی کہ مرجنگ ابھی وہ ہے, اس کو ٹائم لگے گا, لیکن الجزیرہ نے بہت کمال کی رپورٹنگ کی, اور جتنا ہو سکا اپنے درجنوں رپورٹرز گوائے انہوں نے, اور اس میں ان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. اب ظاہر ہے وہ قطری حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن اس سارے معاملے میں اسرائیل سے ان کو نکالا گیا, پابندی لگائی گئی. غزہ میں ان کی رپورٹنگ پہ جو ہے وہ پابندی کی کوششیں کی گئیں, ان کو مختلف جگہوں جو ہے وہ ان کے اداروں کو بند کیا گیا, سینسر کیا گیا. اسرائیل میں الجزیرہ پر پابندی ہے, لیکن بدقسمتی دیکھیں آپ کہ اس کے مغربی میڈیا نے اس کے جو ہے وہ عشر عشیر بھی جو ہے وہ رپورٹنگ نہیں کی, لیکن الجزیرہ کھڑا رہا. انہوں نے فائنینشیل لاسز وغیرہ برداشت کیے. اس کے علاوہ ان کی جو مین پاور تھی, ان کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر جو کیٹیگری تھی, جو کوئی ڈرون چلانے والا کیمرہ مین تھا, ان کو بھی انہوں نے مار دیا. تو اسرائیلی فورسز نے جو تباہی مچائی ہے, جو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ, اور یہ کہا بھی جاتا ہے عرف عام میں, یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ٹیلیوائزڈ جینوسائڈ تھا یہ, اور پوری دنیا میں یہ لائیو دیکھا گیا. ہر روز جو ہے وہ تباہ کن تصاویر آتی تھیں, اور بچوں کی, بڑوں کی, اور ایسی جگہوں پہ. اب اسرائیلی فورسز کے لیے آخری کچھ ماہ میں تو جواز ہی نہیں تھا لڑنے کا, اور کیونکہ دشمن تو سامنے تھا نہیں. کچھ عرصے بعد کوئی کہیں پہ کوئی سنائپر اٹیک ہوا, یا کہیں سے میزائل اٹیک ہوا, کوئی گوریلا وار میں تو یہی ہوتا ہے, تو آنکھ مچوری چلتی رہی. لیکن ایک اینیمی ہوتا ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جناب وہاں سے بھی ٹینک اور توپیں ہیں, اور ایئر فورس یوز ہو رہی ہے, آپ یہاں سے یوز کرتے ہیں, تو باقاعدہ ایک چیز ہوتی ہے. تو ان کو شروع میں تو انہوں نے اٹیک وغیرہ سارا کیس کی, بعد میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ حیران کن نمبر تھا, اور ظاہر ہے انہوں نے ایگزاسٹ کر دیا. اور یہ سارا کا سارا $200 ارب سے زیادہ روپے جو تھے وہ امریکہ نے مختلف امداد کی شکل میں, اسلحے کی شکل میں اسرائیل کو دیے. اور اس کے علاوہ امریکی جو کانگریس مین تھے, جو سینیٹرز تھے, انہوں نے جو شرمناک کردار ادا کیا. اے پیک جو کہا جاتا ہے, ایک امریکی پورا ایک ادارہ ہے جو ان امریکی کانگریس مین اور سینیٹرز کو فنڈنگ کرتا ہے, جو اسرائیل کی لابی کو سپورٹ کرتے ہیں, اسرائیلی ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکی نظام حکومت میں رہتے ہوئے. ان کو ترقی, جس طرح ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ جناب آپ میاں صاحب کے ساتھ ہیں, بڑے لوئل ہے, تو آپ کو جو ہے فنڈ بھی دیے جائیں گے اور سارا کچھ ہوگا. لیکن وہاں ظاہر ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے, تو ظاہر ایک پوری لابنگ ہوتی ہے, پورا ایک سسٹم ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے چلتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ میک ڈونلڈ, KFC اور اسٹار بکس, اور اس کے علاوہ جتنی یہ انٹرنیشنل یونیلیور وغیرہ کی جو کمپنیز وغیرہ ہیں ساری, ان کی جو پروڈکٹس ہیں, اور میک ڈونلڈ, KFC ہم نے دیکھا باقاعدہ اسرائیلی فورسز لیتے بھی رہے, ان کا بائیک آؤٹ وغیرہ بھی ہم نے دیکھا. پاکستان میں کچھ عرصہ رہا, بہت اچھا افیکٹو رہا, سنسان رہے یہ KFC وغیرہ, میک ڈونلڈ, لیکن لوگ ظاہر اس طرف پھر آ گئے, تو ان کو کافی چیزیں بھی بدلنی پڑیں, اور جو ان کو ریبٹلز بھی دینے پڑے کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. پاکستان میں رہنے والوں نے کہا کہ جناب ایکسپریس گروپ کے لاکانی والوں نے کہا کہ جناب ہماری تو فرنچائز ہے, ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ظاہر ایسا تو نہیں ہوتا, اس کی ظاہر ایک اور ڈیٹیلز ہے, اتنا معصوم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ تمام جو فلسطینی تھے, جو بیچارے مہاجر کیمپوں میں رہے تھے, سارا کچھ تھے, اب وہ واپس آئیں گے غزہ میں, اور امدادی ٹرک بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا, ان جو نسلیں تباہ ہو گئی ہیں, خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں, بچے یتیم ہو گئے ہیں, یہ بحالی کا نظام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر ہے عرب ممالک, خاص طور سے سعودی عرب, قطر کیا امداد کرتے ہیں, کیسی امداد کرتے ہیں, اور جو تعمیر نو ہوگی, کیونکہ تقریباً 70% جو انفراسٹرکچر ہے وہ برباد کر دیا ہے انہوں نے, اور ظاہر جان بوجھ کے سارا کچھ کیا گیا ہے. اور ایک بفر زون جو انہوں نے کریٹ کر دیا ہے, اس کے حوالے سے کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے, اور آپ کو ضرور اپڈیٹ رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.